سورۃ التغابن۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، بادشاہی اسی کی ہے، وہی سزاوار شکر ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ زمین اور آسمانوں کو اس نے برحق پیدا کیا ہے، اور تمہاری صورتیں بنائیں تو نہایت اچھی صورتیں بنائی ہیں، اور آخرکار اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ وہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جنہوں نے اس سے پہلے ان حقائق کا انکار کیا تو اپنے کیے کا وبال اسی دنیا میں چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ بھی اپنی سنت کے مطابق ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ تمہارے ان منکروں نے بھی بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم نے دنیا میں کیا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور خبردار ہو جاؤ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جب وہ روز محشر کی پیشی کے لیے تمہیں اکٹھا کرے گا، وہی در حقیقت ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے گناہ وہ اس دن ان سے جھاڑ دے گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بڑی کامیابی یہی ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہ دوزخ کے لوگ ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ذرا کوئی مصیبت آتی ہے تو ایمان والو ان کے زیر اثر تم اپنے آپ کو شبہات میں مبتلا کر لیتے ہو۔ یاد رکھو کہ جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو اللہ کو مانتے ہیں اس طرح کے موقعوں پر اللہ ان کے دل کی رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھو اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر منہ موڑتے ہو تو ہمارے پیغمبر پر تو یہی ذمہ داری ہے کہ صاف صاف پہنچا دے۔ یاد رکھو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو۔ تاہم سختی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر عفو درگزر اور چشم پوشی سے کام لوگے اور معاف کرو گے تو یہی بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد بس ایک امتحان ہے، اور اجر عظیم تو اللہ ہی کے پاس ہے، سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنی بھلائی کے لیے خرچ کرو، اور یاد رکھو کہ جو دل کی تنگی سے محفوظ رہے وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ اگر تم اللہ کو قرض دو، اچھا قرض، تو وہ اس کو تمہارے لیے کئی گناہ بڑھا دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے، حاضر و غائب کا جاننے والا ہے، زبردست اور حکیم ہے۔